ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ وہ بیچاری ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا، بطخ بہن، تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلدی مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بطخ نے ان کی کافی منتیں کی۔ خدا کے لیے میرے مرنے کے بعد تم لوگ میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لینا۔ چڑیا بہن، میں مرنے کے قریب ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ کون سی سانس آخری ہو، تم میرا انڈا اپنے پاس رکھ لو۔ نہ بطخ بہنا، میرے تو اپنے 2 انڈے ہیں جن کو میں بڑی مشکل سے سنبھالتی ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ کیوں نہ میں بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ مرغ بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، مہربانی آپ کی میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لینا۔ میں تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا بطخ بہنا۔ لیکن کسی نے بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی؟ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ بطخ ادھر سے مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کر یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ بطخ کی طبیعت بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ وہ وہیں مر گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا سب جان گیا تھا کہ بطخ اپنا انڈا آنکھ بچا کر مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ گئی ہے، لیکن اس نے مرغی کو اوف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بچہ میرے بچوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ ارے بیگم، کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی تو ہمارے بچوں کی طرح چھوٹا بچہ ہی ہے۔ لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا اور اپنے بچوں کو بھی منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن 2 چوزوں نے، چنو اور منو نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ اوف خدایا، پتہ نہیں میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ یہ بطخ کا بچہ بھی میرے بچوں کے ساتھ رہے گا اور اس کو بھی مجھے پالنا پڑے گا۔ مجھے اس سے بہت نفرت ہے، میں اسے اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اور پھر مرغی بہنا کے ذہن میں خیال آیا، ہم سب لوگ مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکلے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے کنارے چلا گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے چلانے لگی، ارے بچاؤ بچاؤ، میرے چنٹو کو کوئی بچاؤ۔ بطخ کے بچے کو تیرنا نہ آتا تھا۔ اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہوئی اور اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تم نہ ہوتے آج تو میرا چنٹو آج ڈوب جاتا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کے بچے کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔